وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ یہ روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 1015۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة۔ اے اللہ، میں لوگوں کو دو کمزوروں کی حق تلفی کرنا لوگوں کے لیے حرام ٹھہراتا ہوں۔ دو لوگوں کی حق تلفی کرنا یہ حرام کام ہے، یتیم کی حق تلفی کرنا اور عورت کی حق تلفی کرنا۔ شریعت کتنی خوبصورت ہے کہ جن کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں کہ یتیم ایک عورت، ان کی حق تلفی کو اے اللہ میں حرام کہتا ہوں۔ اس لیے یتیم اور عورت کے ساتھ ظلم کرنا یہ حرام ہے۔ اور ظلم کی حالت کیا ہے؟ اسلام سے پہلے بھی لوگوں کی کیفیت یہ تھی، عورت کو وراثت کا حصہ نہیں ملتا تھا۔ شریعت نے کہا نہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کا بھی حصہ ہے وراثت میں جس طرح مرد کا حصہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ عورت کا ایک حصہ ہے تو مرد کے دو حصے ہیں، لیکن محروم نہیں ہوگی عورت محروم نہیں ہوگی۔ ظلم کا طریقہ کیا تھا؟ عورت کو بازار اور منڈی میں بیچا جاتا جیسے بھیڑ بکری کو بیچا جاتا ہے۔ شریعت نے کہا نہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ یہ تو وہ ذات ہے جس کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ ظلم کیا تھا؟ زندہ درگور کر دیتے بیٹیوں کو۔ شریعت نے کہا نہیں، جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے گا، دو بیٹیوں کی پرورش، اچھا ادب سکھائے گا، لباس پہنائے گا، کھانا کھلائے گا اور پلائے گا، وہ زوجہن، کسی مناسب جگہ پہ شادی کر دے گا، قیامت کے دن یہ دونوں جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی، والدین کو جہنم نہیں جانے دیں گی۔ لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو، یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں اور والدین کو سنبھالنے والی ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور یتیموں کی حق تلفی کو حرام قرار دے دیا۔